ایران امریکہ مذاکرات کے دوسرے راؤنڈ کی کوششیں تیز، ثالثوں کے رابطے جاری، مذاکرات کا اگلا دور چند روز میں ہو سکتا ہے۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کے مطابق بات چیت سے انڈیا ملتا ہے کہ امن معاہدے کی جانب اب بھی کوئی پیش رفت متوقع ہے۔ ایران اور امریکہ کے اعلیٰ حکام کے درمیان بالمشافہ مذاکرات کے دوسرے مرحلے کا امکان بھی ظاہر کیا جا رہا ہے۔ بلومبرگ کا کہنا ہے کہ مذاکرات کا یہ دور 2 ہفتے کی جنگ بندی کی مدت ختم ہونے سے پہلے ہوگا۔ دوسرے دور کے لیے مقام کے انتخاب پر غور کیا جا رہا ہے۔ اے پی نیوز کے مطابق مذاکرات کے ایک اور دور سے متعلق بات چیت جاری ہے۔ تہران اور واشنگٹن نئے مذاکرات پر رضامند ہو چکے ہیں۔ نیو یارک ٹائمز نے دعویٰ کیا ہے کہ اسلام آباد مذاکرات میں ایران نے یورینیم افزودگی کو 5 سال تک معطل کرنے کی پیشکش کی تھی۔ امریکہ نے تجویز مسترد کرتے ہوئے 20 سال کی معطلی پر اصرار کیا۔ ایران کے ساتھ مذاکرات میں کافی پیش رفت ہوئی ہے، گیند ایران کے کورٹ میں ہے۔ مذاکرات کے دوسرے دور کے سوال پر امریکی نائب صدر کا جواب۔ جے ڈی وینس نے فاکس نیوز سے گفتگو میں کہا، امید ہے ایران آبدہ ہورمز کھولنے کے لیے پیش رفت کرے گا۔ تہران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ یورینیم افزودگی کی صلاحیت مکمل ختم کرنا ہوگی۔ ہم نے اپنی ریڈ لائن واضح کر دی ہے۔ ایران کو لچک دکھاتے ہوئے امریکہ کے اہم مطالبات کو تسلیم کرنا ہوگا۔ ایران دنیا کے خلاف اقتصادی دہشت گردی میں ملوث ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے واضح کر دیا ہے کہ اس صورتحال میں دونوں طرف سے جواب دیا جا سکتا ہے۔ اگر ایران معاشی دباؤ کی حکمت عملی اپناتا ہے تو امریکہ بھی اس اصول پر عمل کرے گا کہ کوئی ایرانی جہاز باہر نہ جا سکے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کا پاکستانی قیادت کی سفارتی کاوشوں کا اعتراف۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو بہترین میزبانی پر خراج تحسین۔ پاکستانی قیادت کی اسٹیٹس مین شپ کو سراہا۔ جے ڈی وینس کا کہنا ہے پاکستان نے امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات میں اہم کردار ادا کیا۔ خطے میں سفارتی استحکام کے لیے پاکستان کا مثبت کردار عالمی سطح پر تسلیم کیا گیا۔ پی ای ایف اکیڈمی رسالپور میں گریجویشن جی ڈی پی 152 اینڈ الائیڈ کورسز کی پاسنگ آؤٹ پریڈ کی پروقار تقریب۔ چیف آف نیول سٹاف ایڈمرل نوید اشرف کی تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت۔ پریڈ کا معائنہ کیا۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو بھی تقریب میں شریک ہوئے۔ نیول چیف نے خطاب کرتے ہوئے کہا، مار کے حق کے دوران ایئر فورسز نے خوب کارکردگی دکھائی۔ پاک فضائیہ نے سائبر اور الیکٹرانک وارفیئر میں بھی اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ پاک فضائیہ جدید ٹیکنالوجی سے لیس مضبوط فورس ہے۔ پاکستان کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ تقریب میں نمایاں کارکردگی پر کیڈٹس کو اعزازی شمشیر اور دیگر اعزازات سے نوازا گیا۔ ایرانی سمندروں کا گھیراؤ، آبنہ ہورمز کی ناکہ بندی، امریکی صدر کی ناکہ بندی توڑنے پر جہاز تباہ کرنے کی دھمکی، ایران سے جوہری مواد واپس لینے کا اعلان۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے ایران ڈیل کے لیے بےتاب ہے۔ آج ہی متعلقہ افراد کی کال موصول ہوئی۔ ایران کو جوہری ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ مذاکرات میں بہت سی چیزوں پر اتفاق ہو گیا تھا لیکن یورینیم کے معاملے پر اتفاق نہیں ہوا۔ یقین ہے ایرانی آخرکار راضی ہو جائیں گے۔ ایرانی آبنہ ہورمز میں تجارت نہیں کر پا رہے۔ امریکہ اس صورتحال کو بڑی آسانی سے برقرار رکھے گا۔ متعدد سامان اور تیل بردار بحری جہازوں نے آبنہ ہورمز کو عبور کیا۔ تیل بردار بحری جہاز امریکہ تیل لینے کے لیے آ رہے ہیں۔ اس وقت لڑائی نہیں ہو رہی۔ تنازع سے نمٹنے کے لیے ٹائم لائن میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ امریکہ کی جانب سے ناکہ بندی کے باوجود چینی ٹینکر آبنہ ہورمز سے گزر گیا۔ خبر ایجنسی کے مطابق شپنگ ڈیٹا سے ظاہر ہوتا ہے کہ رچ اسٹاری نامی ٹینکر آج آبنہ ہورمز سے گزرا۔ یہ امریکی ناکہ بندی کے بعد خلیج سے نکلنے والا پہلا ٹینکر ہے۔ بین الاقوامی ٹریکنگ اداروں LSEG، میرین ٹریفک اور کپلر نے جہاز کے گزرنے کی تصدیق کی۔ امریکہ ٹینکر اور اس کی مالک کمپنی پر ایران سے کاروبار کے الزام میں پہلے ہی پابندیاں عائد کر چکا ہے۔ ایران کو ہتھیار فراہم کرنے کی رپورٹس مکمل طور پر بے بنیاد ہیں۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان گو جیاکون کی پریس بریفنگ کہا، امریکہ کی جانب سے ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی خطرناک اور غیر ذمہ دارانہ اقدام ہے۔ امریکی فوجی موجودگی میں اضافہ خطے میں کشیدگی کو مزید بڑھا دے گا۔ موجودہ صورتحال انتہائی نازک مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ بحران کے حل کے لیے مکمل جنگ بندی ہی واحد مؤثر راستہ ہے۔ دوسری جانب چینی صدر شی جن پنگ کہتے ہیں موجودہ عالمی نظام انتشار اور کمزور بین الاقوامی ڈھانچے کا شکار ہے۔ اسپین کے وزیر اعظم کی چینی صدر سے بیجنگ میں ملاقات۔ شی جن پنگ نے کہا ممالک کا بین الاقوامی قانون کے ساتھ رویہ ان کی سوچ اور ذمہ داری کی عکاسی کرتا ہے۔ چینی صدر شی جن پنگ سے بیجنگ میں ابوظہبی کے ولی عہد خالد بن محمد بن زائد ال نہیان کی بھی ملاقات۔ چینی صدر نے کہا دنیا اس وقت امن و جنگ اور اتحاد و تصادم کے اہم موڑ پر کھڑی ہے۔ موجودہ حالات میں ایک قریبی ہم آہنگی اور مشترکہ حکمت عملی ناگزیر ہو چکی۔
ایرانی بندرگاہوں کو خطرہ ہوا تو خطے میں کوئی بندرگاہ محفوظ نہیں رہے گی، ایران نے خبردار کر دیا۔ ایرانی فورسز کا کہنا ہے فوجی جہاز آبنائے ہورمز کی طرف آئے تو سختی سے نمٹا جائے گا۔ خلیجی بندرگاہیں یا تو سب کے لیے ہوں گی یا کسی کے لیے نہیں۔ بین الاقوامی پانیوں میں جہازوں پر امریکی پابندیاں بحری قضا کی ہیں۔ ایرانی بحریہ کے کمانڈر ایڈمرل شہرام ایرانی نے کہا ٹرمپ کی دھمکیاں مضحکہ خیز ہیں، امریکی فوج کی نقل و حرکت پر مکمل نظر ہے۔ قدس فورس کے کمانڈر اسماعیل کانی کا کہنا ہے امریکہ اور اسرائیل کو خطے سے نکال دیا جائے گا۔ فوجی جہاز کی آمد سیز فائر توڑنا تصور ہوگی، جارحیت کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی بولے امریکی ناکہ بندی عالمی معیشت سے انتقام ہے، کیا غیر قانونی جنگ عالمی معیشت سے بدلہ لے کر جیتی جا سکتی ہے؟ ایران امریکہ مذاکرات کے دوسرے دور کے امکان پر عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتیں گر گئیں۔ امریکی خام تیل $97 فی بیرل میں فروخت، برطانوی خام تیل کی قیمت $98 فی بیرل ہو گئی۔ ادھر پاکستان سٹاک مارکیٹ میں مثبت رجحان، انڈیکس میں 4000 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ، 100 انڈیکس 1,64,000 سے زائد پر ٹریڈ۔ ایشیائی مارکیٹس میں بھی تیزی، جاپان کے نکی انڈیکس میں 2.5% سے زائد کا اضافہ، تھائی لینڈ کے سیٹ انڈیکس میں بھی 1% کی تیزی، چین کے شنگھائی کمپوزٹ انڈیکس میں 0.55% کا اضافہ ریکارڈ، ہانگ کانگ کے ہینگ سینگ انڈیکس میں 0.43% کی تیزی، ملائیشیا کے فٹسی برسا انڈیکس میں بھی معمولی اضافہ دیکھنے میں آیا۔ پاکستان فنڈنگ کے لیے تمام آپشنز پر غور کر رہا ہے۔ UAE کے $3.5 ارب قرض واپسی کے بعد متبادل فائنینسنگ ذرائع تلاش کیے جا رہے ہیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا عالمی خبری ادارے رائٹرز کو انٹرویو، سعودی عرب سمیت دوست ممالک سے ممکنہ قرض پر بھی بات چیت کا عندیہ۔ وزیر خزانہ نے کہا یورو بانڈ، اسلامی سکوک اور کمرشل قرضوں کے اجراء پر غور جاری ہے۔ رواں سال یورو بانڈز جاری کرنے کی تیاری میں مصروف ہیں۔ زر مبادلہ ذخائر اس وقت تقریباً 2.8 ماہ کی درآمدات کے برابر ہیں۔ مشرق وسطیٰ جنگ جاری رہی تو IMF پروگرام پر نظر ثانی ممکن ہے۔ جلد IMF سے تقریباً $1.3 ارب کی قسط ملنے کی توقع ہے۔ بیرونی حالات کے باوجود معیشت کو سنبھالنے کی صلاحیت موجود ہے۔ وزیر خزانہ کی واشنگٹن میں عالمی مالیاتی اداروں اور مختلف ممالک کے حکام سے ملاقاتیں، IMF کے ڈائریکٹر جہاد ظہور سے ملاقات میں معاشی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ وزیر خزانہ نے امید ظاہر کی کہ IMF سٹاف لیول معاہدے کی منظوری دے گا۔ ورلڈ بینک گروپ کی مینیجنگ ڈائریکٹر، امریکی تجارتی نمائندے جیمیسن گریئر اور سعودی فنڈ برائے ترقی کے سربراہ سے بھی ملاقاتیں۔ HBL PSL سیزن 11 پشاور زلمی کی پوائنٹس ٹیبل پر پہلی پوزیشن برقرار۔ پشاور زلمی نے ملتان سلطانز کو 24 رنز سے شکست دے دی۔ 197 رنز کے ہدف کے تعاقب میں ملتان سلطانز کی ٹیم 172 رنز بنا سکی۔ ایونٹ میں آج آرام کا دن، کل کوئٹہ گلیڈیٹرز اور پشاور زلمی کے درمیان میچ کھیلا جائے گا۔ بانی PTI سے آج وکلا کی ملاقات کا دن، ملاقات کے لیے وکیل اویس یونس چودھری نے فہرست جیل حکام کو جمع کروا دی۔ فہرست میں بیرسٹر گوہر اور انتظار پنجوتا کا نام شامل، نیاز اللہ نیازی، سہیل گردیزی، سید واسط علی شاہ، غلام مصطفیٰ بلوچ ایڈوکیٹ کا نام بھی شامل۔ بانی PTI کی فیملی کے ارکان بھی اڈیالہ جیل جائیں گے۔ ملک بھر میں بارشوں کے نئے اسپیل کا الرٹ جاری، 16 سے 19 اپریل تک گرج چمک کے ساتھ بارشوں کی پیش گوئی۔ پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان، سندھ اور آزاد کشمیر سمیت گلگت بلتستان کے مختلف شہروں میں بادل برسیں گے۔ محکمہ موسمیات نے الرٹ جاری کر دیا، تیز ہواؤں، آندھی اور ژالہ باری کے باعث کمزور انفراسٹرکچر، بجلی کے کھمبوں، درختوں اور سولر پینلز کو نقصان پہنچنے کا خدشہ۔ بالائی علاقوں میں موسلادھار بارش کے باعث ندی نالوں میں طغیان، نشیبی علاقوں میں اربن فلڈنگ کا خطرہ، کسانوں کو فصلوں کی حفاظت کے لیے پیشگی اقدامات کرنے کی ہدایت، شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز اور احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت۔